بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ کی پرورش ہوئی اور پھر آپ کس طرح نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ویڈیو بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہے، مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ بھی مامور کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کے والد عمران، والدہ یوکیبد اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے خیال پیدا کیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کے ساتھ چل کر صندوق کو دیکھتی رہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں جا پہنچا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ ملکہ کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی اور شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں، نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا اور اس طرح آپ کی والدہ ہی کو دایا مقرر کر دیا گیا۔ اور تجھے معلوم ہے، ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ہم نے اسے سمجھایا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ جو میرا دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے کرندے ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا، یہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس چپت کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تو اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ دن دہاڑے ایک مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ نے پھر اسی اسرائیلی اور ایک مصری کو دست و گریباں دیکھا۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کو باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ناگواری سے اسرائیلی سے کہا، تو بلا شبہ کھلا گمراہ ہے
خواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا موسیٰ مجھے مار دیں گے۔ وہ بولا جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ 2 لڑکیاں آپ نے جانور لیے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہمارے والد ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی، بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف نہ کرو، یہاں میرے پاس رہو۔ لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت شعیب نے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ سے فرمایا اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال اور رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے، لہٰذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کوہ سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کچھ چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں جوں آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑ رہی تھی کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا، بس اپنی جوتی اتار دو، تم اس وقت مقدس وادی میں کھڑے ہو اور دیکھو میں نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بکریاں چرانے والی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد کی تعمیل کی، لاٹھی اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف و خطر اژدہے کو پکڑ لیا تو اژدہا پھر لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جاؤ فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس سے آگے کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔